آج کے ویو 360 میں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہراساں کیے جانے کے واقعات کو رپورٹ کرنے اور اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے سیف کیمپسز کا قیام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کانگریس سے بری ہو جانے کے بعد امریکی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ اور کرونا وائرس سے اموات میں مسلسل اضافہ، ماہرین بچنے کے لیے کیا مشورے دیتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 2006 میں امریکہ میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کی نفسیاتی بحالی کے لیے می ٹو تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اس تحریک کے بانیوں کا اصل مقصد امریکہ میں جنسی تشدد کا شکار سیاہ فام اور پسماندہ طبقے کی خواتین کی مدد کرنا تھا، لیکن یہ تحریک جلد ہی عالمی شکل اختیار کر کے دنیا بھر میں نامناسب جنسی رویوں کا سامنا کرنے والی خواتین اور ان کے سپورٹرز کے لیے ایک آواز بن گئی۔ پاکستان میں بھی ایسی آوازیں مضبوط ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف مزید قوانین متعارف کرائے گئے۔ اس کے باوجود معاشرے کے کئی طبقے نظام میں اس حوالے سے ناکافی سپورٹ ہونے کی شکایت کرتے پائے جاتے ہیں۔ سماجی کارکن سلمان صوفی نے سیف کیمپسز نامی ایک ایسا ہی پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے جس میں تعلیمی اداروں کے طالب علم اور اساتذہ، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد، ادارے میں کسی بھی قسم کے ہراسگی کے واقعے کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ پاکستان میں ہراساں کیے جانے کے خلاف تحفظ کا قانون موجود ہے۔ شکایت کے اندراج کے لیے خاتون صوبائی محتسب کا ادارہ اور موبائل ایپ بھی حاضر ہے، تاہم بہت سے لوگ ہراساں کیے جانے کے واقعات رپورٹ کرنے کے طریقہ کار سے یا تو ناواقف ہیں یا اس کے استعمال میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ ایسے افراد میں طالب علم بھی شامل ہیں۔ ہراسمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے، مجھے اس بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر آپ ہر ٹاپک پہ اویئرنیس دیتے ہیں تو اس کے بارے میں دینا چاہیے۔ تھوڑا یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، نہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، تو بننی چاہیے۔ اگر بنی ہے تو اس کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے۔ کمیٹی سب سے پہلے گرلس کو بلاتی ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بلائیں، آپ اس طرح بوائز کے ساتھ کیوں بات کرتی ہیں؟ لڑکی کی عزت پہلے ہی اچھل رہی ہوتی ہے اور اچھل جاتی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو گرلز یونیورسٹی کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ لیفٹ کر دیتی ہیں کہ اب پیرنٹس تک بات جائے گی، پیرنٹس کہیں گے پڑھنے بھیجا ہے تو آپ لوگ یہ کیا کرتے پھر وہاں پہ، تو یہ ڈر جاتی ہیں لڑکیاں، خاص کر اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے پاتی۔ جامعہ پنجاب میں طالب علموں، اساتذہ اور دیگر اسٹاف کو ہراساں کیے جانے کی شکایات کے لیے نفسیات، قانون اور سماجیات سے تعلق رکھنے والے اساتذہ پر مبنی ایک کمیٹی 2012 سے قائم ہے، جو حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وضع کردہ پالیسی کے تحت کام کر رہی ہے، لیکن اس کمیٹی کو موصول ہونے والی زیادہ تر شکایات ہراساں کیے جانے کی تعریف پر پورا نہیں اترتی۔ کمپلیننٹ ہے، وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس کو تو کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ مجھے پینسل نہیں دی گئی، فلاں کو دے دی گئی۔ سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آنی چاہیے، آ جاتی ہیں۔ طالب علموں اور ہراسمنٹ کی شکایات کے لیے قائم کمیٹیوں کے درمیان خلا پر کرنے کے لیے سماجی کارکن سلمان صوفی نے طالب علموں اور اساتذہ کے لیے سیف کیمپسز کے نام سے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے، جہاں ماہرین قانون تعلیمی اداروں کو ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے اپنی پالیسی بہتر بنانے میں مدد فراہم کریں گے اور محفوظ اور غیر محفوظ تعلیمی اداروں کی فہرست مرتب کر کے طالب علموں کو آگاہ رکھیں گے۔ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے ایک وکیل کے ساتھ، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیگل آپشنز یہ ہیں، یہ ہراسمنٹ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو جس نے آپ کے ساتھ جو ہراسر ہے، ہراساں کرنے والا، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یا ہم ایک لیگل کورس لیں گے، ہم اس کو کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں گے، یا تھرو لائرز یا کلیکٹیولی انسٹیٹیوشن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ پرابلم ہے۔ اگر کوآپریٹ کریں تو ویری ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہ کوآپریٹ کریں تو ان کو انسیف کیمپس بنا دیں گے۔ تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ سے نمٹنے کے لیے کوئی علیحدہ قانون موجود نہیں۔ سیف کیمپسز نامی پلیٹ فارم سے منسلک لوگوں کا ماننا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہراساں کیے جانے کے خلاف ضابطۂ کار کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء کے لیے ماحول سازگار ہو سکے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سلمان صوفی فاؤنڈیشن کے سلمان صوفی اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، ان سے اس انیشیٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلمان، گزشتہ سال جب آپ نے سیف کیمپسز کی ڈرائیو لانچ کی تھی، کتنے تعلیمی اداروں نے اس حوالے سے اینٹی ہیرسمنٹ کے جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں، آپ کی ان سے بات ہوئی ہے، اور سب سے بڑی شکایت ہے کیا نظام میں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ ہمارا طرف سے سیف کیمپس انیشیٹو جو ہم نے لانچ کیا دسمبر میں، اس میں ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کے،
ان کی جو اینٹی ہراسمنٹ پالیسیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ہم ان کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، جس میں بڑے سے بڑا سے لے کر چھوٹے ادارے بھی شامل ہیں، اور ان کی ان اینٹی ہراسمنٹ پالیسیز کو ایویلیویٹ کر کے پھر ہم ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی ان پالیسی میں یہ خامی موجود ہے اور آپ اس کو اس طرح سے درست کر سکتے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے وہ اب تک آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے تعلیمی اداروں کی کمیٹیوں کے اوپر ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ان کو بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو انٹیمیڈیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے ہی ٹیچر یا اپنے ہی فیکلٹی بھی اگر اسٹوڈنٹ کے بارے میں لے کے جاتی ہے تو جو ان کے اپنے کیمپس کا ماحول ہے اس میں اتنا بلیک میلنگ کا اور پریشر کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر وہ اپنے گریڈز کو بچانے کے لیے کمپلینٹس کو ودرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم تاکہ سیف کیمپس کے اوپر ان کو ایک ایسا انونیمس پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ وہ رپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہم پھر پرائیویٹلی اس چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں اور انسٹیٹیوشنس کو بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے اور آپ اس کو حل کریں تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کمفرٹیبلی آپ کی اس جگہ پہ پڑھ سکے۔ کیونکہ سلمان کتنے کیسز ہیں پھر اب تک، کتنے کیسز سامنے آئے ہیں اب تک اس پورٹل پہ، اور خاص طور پہ طلباء اور اساتذہ دونوں کی طرف سے اگر ہم جانتے ہیں تو؟ ہم نے دسمبر 28 کو اس کو لانچ کیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے پاس تقریباً کوئی اوور 300 کی کمپلینٹس آ چکی ہیں آل اوور پاکستان سے، لیکن اس میں صرف طلباء اور اساتذہ شامل نہیں ہیں۔ اس میں جو ایک نئی ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کے جو والدین ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جب ان کو ان کی خاص طور پہ لڑکیوں کے اوپر جو ہراسمنٹ ہوتی ہے یا ان کو فیکلٹی کی طرف سے نامناسب پریشر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کافی کمپلینٹس آ رہی ہیں جس کے اوپر کوئی پلیٹ فارم جس کا اویلیبل ہی نہیں تھا کہ وہ پیرنٹس کسی جگہ پہ جا کے بات کر سکیں۔ رائٹ، تو کیا کوئی ایسا میکینزم رکھا ہے آپ نے اس پورٹل میں جس میں، کیونکہ اکثر غلط الزامات کے حوالے سے بھی جو ہے آواز اٹھتی ہے کہ جس میں ہراساں کرنے کے الزامات جو غلط ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے؟ بالکل، ہمارا جو سر سب سے بڑا جو کرائٹیریا وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر ان کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ انونیمسلی رپورٹ کریں تو وہ اسکائپ پہ آڈیو کے تھرو اپنی کمپلینٹ ہم سے شیئر کرتے ہیں، پھر ہماری جو لائرز ہیں جو ہماری ٹیم آف ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس میں کس قسم کی یہ کمپلینٹ ہے، اور اگر وہ 2-3 دفعہ بات کرنے سے جب ہمارے پاس وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتی ہے سو وی ہیو اے فیئر آئیڈیا کہ اس کمپلین میں کتنے پرسنٹ سچ ہے اور کتنے پرسنٹ نہیں، لیکن جو اس کی ایونچوئل جو کرائٹیریا ہے وہ دیٹ از آفٹر تھورو انویسٹیگیشن ود دا ہیلپ آف دا ایڈمنسٹریشن، اور اگر ایڈمنسٹریشن اس میں سپورٹ نہیں کرتی تو پھر ہمارے لائرز جو ہیں وہ اس کو لے کے کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں ٹو گیٹ دا کیس سیٹلڈ۔ سلمان، اسی پرسپیکٹو سے اور انہی لائنز پہ آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ کام کیا، وومن آن ویلز کا بھی آپ نے آغاز کیا تھا، اس پر جو آپ کو رسپانس ملا تھا کیا آپ کے وہ ٹارگیٹس کو میٹ کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی ہی وہ رسپانس تھا؟ وومن آن ویلز کا تو الحمدللہ ہمیں رسپانس کافی اچھا تھا۔ پنجاب میں جب اس گورنمنٹ نے اس کو کیری فارورڈ نہیں کیا تو پھر ہم نے اس کو پرائیویٹلی سندھ میں لانچ کیا، اور ود ان 1 to 2 months ہمارے پاس اوور 10,000 کی رجسٹریشن کی ریکویسٹ آ گئی تھی، جس میں سے اراؤنڈ 1600 کا بیچ ہم نے آلریڈی تیار بھی کر لیا ہے، اور اب ہم مارچ میں اس کو ہمیں اس کی جتنی ڈیمانڈ ہے ہم مارچ میں اس کو لاہور میں لانچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پشاور میں اس کو اپریل میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو اس کی جو ایک ریسیپشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ از بن وہ ہماری توقع سے زیادہ ہے، اور ہمارے جو ابھی ہمارے آج ہی بلکہ ہم نے ایک اور نیا MOU ایک سائن کیا ایک کمپنی کے ساتھ جو کہ ان کو جابس بھی دے رہی ہے، تو 10,000 جابس ہم کراچی میں آفر کر رہے ہیں ٹریننگس کو، اور 10,000 جابس اب لاہور میں آفر کر رہے ہیں، تو اٹس بیکمنگ مور آف اے ایکو سسٹم۔ سو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بائی 2025 ہم تقریباً 5 سے 6 لاکھ پاکستانی خواتین کو ٹریننگ کمپلیٹ کروا چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ سلمان صوفی ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سیف کیمپسز کے حوالے سے جو انہوں نے انیشیٹو لانچ کیا، اور اس کے علاوہ وومن آن ویلز پہ بھی ان پہ بات ہوئی ان سے۔ افغانستان ایک پدر شاہی معاشرہ جہاں اکثر ریسٹورانٹس مرد حضرات ہی چلاتے ہیں، لیکن اب کہیں خواتین بھی اس صنعت میں آ رہی ہیں۔ وسطی افغانستان کے صوبے بامیان میں خواتین ایک ریسٹورانٹ چلا رہی ہیں جو کہ کافی مشہور بھی ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پر۔ حیدریان ایک ایسا انوکھا ریسٹورانٹ ہے جسے ظاہرہ حیدری نے کھولا ہے۔ اس میں صرف خواتین کام کرتی ہیں۔ ظاہرہ کہتی ہیں کہ انہوں نے صرف مزیدار کھانوں کے لیے ریسٹورانٹ نہیں بنایا بلکہ ان کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا بھی ہے۔
افغانستان اور خاص طور پر بامیان میں ریسٹورینٹس میں اکثر خواتین اور مردوں کے لیے بیٹھنے کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے. میں یہاں ایسا نہیں چاہتی تھی. میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتی تھی جہاں ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. میں عموماً یہاں اس کے ماحول کی وجہ سے آتا ہوں. یہاں لڑکے اور لڑکیاں آرام سے بات چیت کر سکتے ہیں. اس ریسٹورانٹ کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ مینیو میں زیادہ تر ایسی خوراک ہوتی ہے جسے مقامی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. بیشتر ریسٹورانٹس میں کباب اور چاول کی مختلف ڈشوں کو پیش کیا جاتا ہے. حیدریان گھریلو افغان کھانوں کی وجہ سے مشہور ہیں جن میں اکثر آٹے سے بننے والی ڈشز جیسے بولانی، اشاک اور منتو شامل ہیں جو پکوڑوں سے ملتے جلتے ہیں اور یہ دوسرے ریسٹورانٹس میں بہت کم ملتے ہیں. یہ ایسے کھانے ہیں جو صارفین کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں. میں نے بولانی اور سموسے کا آرڈر دیا ہے جو بہت مزیدار ہے. میں یہاں پہلی بار آئی ہوں. میرے بچے یہ جگہ بہت پسند کرتے ہیں اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ میں انہیں یہاں لاؤں. اگرچہ یہ وہی کھانے ہیں جو ہم کبھی کبھار گھر میں بناتے ہیں لیکن اس جگہ کی بات ہی کچھ اور ہے. اور افغانستان جیسے ملک میں حیدریان ریسٹورانٹ سے کھانا لوگوں کے گھروں میں بھی جاتا ہے اور یہ دعوتوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں. ہماری خدمات صرف ریسٹورانٹ تک ہی محدود نہیں ہیں. ہم آرڈرز بھی لیتے ہیں اور کھانوں کو گھروں میں بھی پہنچاتے ہیں. اس ریسٹورانٹ میں فی الحال 8 خواتین شامل ہیں جن میں شیف، ویٹرز اور میزبان شامل ہیں. جب ہم لوگوں کو گلیوں اور اپنے ریسٹورانٹ میں یہ کہتے سنتے ہیں کہ کھانا بہت مزیدار ہے تو ہمیں مزید حوصلہ ملتا ہے. بامیان شہر مہاتما بدھ کے تباہ شدہ مجسموں کا گھر ہے جو ملک بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. حیدریان ریسٹورانٹ کا عملہ چاہتا ہے کہ ہر آنے والے کی نہ صرف بھوک مٹائی جا سکے بلکہ ان کو مزہ بھی آئے. ظفر بامیانی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. 2020 کے لیے بہترین فلم کا آسکر جنوبی کوریا کی فلم پیراسائٹ نے اپنے نام کیا، جبکہ واکن فینکس بہترین اداکار اور رینے زیلویگر بہترین اداکارہ قرار پائیں. پیراسائٹ آسکرز کی 92 سالہ تاریخ میں پہلی غیر انگریزی اور جنوبی کوریا کی بھی پہلی فلم ہے جس نے ایک نہیں بلکہ پورے 4 آسکرز جیتے ہیں. ان میں بہترین پکچر اور بہترین انٹرنیشنل فلم کے ایوارڈز بھی شامل ہیں. اس سے قبل آسکر کی تاریخ میں اب تک بہترین فلم کی کیٹیگری کے لیے 11 غیر انگریزی فلمیں نامزد ہو چکی، تاہم ان میں سے کوئی بھی فلم یہ ایوارڈ نہ جیت سکی. پیراسائٹ کے مقابلے میں جو فلمیں تھیں ان میں جوکر اور 1917 شامل تھیں. آسکرز کی یہ تقریب ہالی ووڈ کیلیفورنیا میں بغیر میزبان کے منعقد کی گئی. ایوارڈز کی تقریب سے پہلے ہی نامزدگیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی کمی پر آسکرز پر شدید تنقید کی جا رہی تھی. بھارت کی ریاست آسام میں حکومت ایک سروے کروانے جا رہی ہے جس میں مقامی مسلمان آبادی اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مہاجرین کی شناخت کی جائے گی. آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی اتحادی حکومت قائم ہے. آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. گزشتہ ہفتے امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالآخر مواخذے کی لڑائی میں سینٹ میں ریپبلکن اکثریت کی جانب سے بری کر دیے گئے. دوسری جانب ریاست آیووا میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے جو ریاستی انتخابات ہوئے ان میں ڈیموکریٹ پارٹی کو ایک بدنظمی کا سامنا کرنا پڑا. اور اب اچانک ایسا لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے آئندہ الیکشن میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں، اور ایسا ان کے دور صدارت میں پہلی بار ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا مواخذے کی کارروائی سے کامیابی سے نکل جانا آئندہ الیکشنز پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. This is what the end result is. وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے ایک انتہائی پرجوش گروہ سے داد وصول کی اور وہ مجھے مواخذے کی کارروائی کے آخر تک لے گئے تھے، لیکن اب ہمارے پاس ایک اور بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی لفظ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. یہ لفظ ہے مکمل بریت. میں مکمل طور پر بری ہوا ہوں. سینٹ میں مواخذے کی کارروائی میں بری ہونے کے بعد صدر ٹرمپ بہت خوش نظر آئے.
اس سے پہلے کانگریس میں اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں صدر نے اپنے حامیوں کو نومبر میں ہونے والے نئے انتخابات کے لیے اپنی انتخابی مہم کی طرف بھی متوجہ کیا۔ امریکہ کے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے، امریکہ کی قسمت چمک رہی ہے اور مستقبل انتہائی روشن ہے۔ معاشی بدحالی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ صدارتی امور کی تاریخ پر نظر رکھنے والے ایلن لکٹمن کہتے ہیں کہ صدر کا بری ہونا انہیں مختصر وقت کے لیے سیاسی حوصلہ دے سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے حامی ووٹرز کے لیے یہ یقیناً مددگار ہوگا۔ یہ لوگ ان کی اس بات پر اعتبار کریں گے کہ مواخذے کی کارروائی ان کے صدر کو نیچا دکھانے کے لیے ایک یک طرفہ حملہ تھا۔ اس سال کی انتخابی مہم زور و شور سے شروع ہو چکی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو امریکہ کی مستحکم معیشت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت مقابلہ بہت سخت ہے۔ صدر کو اب بھی اپنی پسندیدگی کی ریٹنگ میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ مقابلہ برابر ہو سکے، لیکن وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ مواخذے کا نتیجہ آئندہ آنے والے انتخابات میں ڈیموکریٹس کے لیے ایک دھچکا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایلن لکٹمن کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نومبر میں انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس غصے میں ہوں گے اور یہی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر الیکشن ہی واحد حل ہے تو ہم اسی حل کے ذریعے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹائیں گے۔ ملک میں کئی مہینوں سے جاری مواخذے کی کارروائی کے بعد اب امریکیوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا یونین کے موقع پر نظر آنے والی سیاسی تفریق قائم رہے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس سے یہی سیکھا ہے کہ قوم اور صدر دونوں منقسم ہیں۔ ملک میں ایک ایسا میڈیا ہے جس پر الزامات لگائے گئے ہیں، لوگ اب تمام حالات اسی نظر سے دیکھیں گے۔ مواخذے کی کارروائی کے دوران صرف ایک ریپبلکن سینیٹر مٹ رامنی تھے جنہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر صدر کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ باقی پوری ریپبلکن پارٹی صدر کے ساتھ کھڑی رہی۔ پارٹی کی جانب سے فوری طور پر رامنی کے خلاف رد عمل سامنے آیا۔ مواخذے کی کارروائی کے اختتام پر اگرچہ صدر ٹرمپ فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس سال نومبر میں انہیں عوام کی طرف سے ایک اور مقابلے کا سامنا ہوگا۔ جم ملون کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو کرونا وائرس سے مزید 97 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ایک روز کے دوران یہ ہلاکتوں کا سب سے زیادہ سلسلہ ہے۔ اس وقت اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر چکی۔ چین کی نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق کرونا وائرس سے بیشتر ہلاکتیں صوبہ ہوبے کے شہر ووہان میں ہوئی ہیں۔ کم از کم 25 ملکوں نے کرونا وائرس کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے اپنے شہریوں کو ہوبے سے نکال بھی لیا ہے۔ دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے چین کے ساتھ اپنی پروازیں منقطع کر رکھی ہیں تاکہ اس وائرس کو دوسرے ملکوں تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ چین میں پچھلے 4 دنوں کے مقابلے میں صورتحال کسی حد تک مستحکم نظر آئی ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ اعداد و شمار میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار نہیں دے رہا، اگرچہ کچھ طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا۔ وائرس 2 درجن سے زیادہ ملکوں میں پھیل چکا ہے، البتہ زیادہ تر کیسز اور اموات چین میں ہوئی ہیں۔ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ امراض سے بچاؤ کے امریکی ادارے CDC نے چند سال پہلے مغربی افریقہ کے ملکوں کو ایبولا کی وبا کے خاتمے میں مدد دی تھی۔ اس وقت اس ادارے کے سربراہ ڈاکٹر ٹام فرینڈن تھے، اب وہ ایک عالمی فلاحی ادارے ریزالو ٹو سیو لائفز کے سربراہ ہیں۔ ہر جرثومے کے لیے ہمارے پاس مختلف حکمت عملی ہوتی ہے۔ کچھ کے لیے ہمارے پاس ویکسینز ہیں، کچھ کو روکنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن میں سارز، مرض یا ایبولا شامل ہیں، جبکہ فلو وغیرہ میں کمی کی جا سکتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نقصان کم ہو۔ ایبولا میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ضروری تھا جن کا مریضوں سے واسطہ رہا، اس کے لیے قریبی تعلق شرط تھی۔ کرونا وائرس خسرہ کی طرح ہوا کے ذریعے لگ سکتا ہے، یہ کھانسنے اور چھینکنے سے آسانی سے پھیلتا ہے، اس وجہ سے وائرس پھیلانے والوں کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ مریض کو تنہائی میں رکھنا اہم ہے، لیکن ایک ایسا وائرس جس نے 20,000 لوگوں کو متاثر کیا ہو، اسے روکنا بے حد مشکل کام ہو سکتا ہے۔ آپ کو لوگوں پر انحصار کرنا پڑے گا کہ وہ بیمار ہوں تو صحیح فیصلہ کریں، گھر میں رہیں اور خود کو تنہائی میں رکھیں۔ چینی حکام نے لوگوں سے کہا کہ اگر انہیں ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں تو تنہائی میں رہیں۔ حکومت نے پورے شہروں کو کوارنٹین کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔
It's a remarkable effort by the government of China. یہ چین کی جانب سے قابل تعریف کوشش ہے. صحت عامہ کی زبان میں ہم اسے سماجی فاصلہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان رابطہ کم کیا جائے. کچھ مشورے ایسے ہیں جو ماہرین صحت مسلسل دہرا رہے ہیں. اپنے ہاتھ دھوئیں، منہ ڈھانپ کر کھانسیں. ہر شخص کو چاہیے کہ ہاتھ دھوئے. بیماری کی صورت میں گھر پر رہنا چاہیے. بیماری کی جلد تشخیص ہونی چاہیے. ہمارے پاس اس سے بچاؤ کی دوا نہیں ہے اور شاید سال بھر نہ ہو. تحقیق کرنے والے ویکسین پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ وبا بنے یا نہ بنے، صحت عامہ کے اقدامات اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مغربی افریقہ میں ایبولا اور اس سے پہلے کئی دوسری وباؤں کو ایسے ہی پھیلنے سے روکا گیا تھا. کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے لیبیا کے ساتھ ایک ایسے معاہدے میں توسیع کرنے کی وجہ سے اٹلی پر سخت تنقید کی ہے جس سے مہاجروں کو حراستی مراکز میں واپس بھیجنے میں آسانی ہو جائے گی. تارکین وطن کہتے ہیں کہ ان مراکز میں تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات عام ہیں. یورپی یونین نے لیبیا کو اپنے ساحلی علاقوں میں سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ کے مسئلے سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے لاکھوں ڈالرز دیے ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ رقم دراصل جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھ لگ رہی ہے. اودی بلادوزی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح لیبیا سے تعلق رکھنے والے اغوا کاروں نے ان کے ہاتھوں کی ہڈیاں توڑی. 27 سالہ یہ نوجوان 2015 میں اپنے ملک گھانا سے نکلا تھا. لیبیا پہنچنے کے بعد اسے اغوا کیا گیا اور سمگلرز کے ہاتھ بیچ دیا گیا. اغوا کاروں نے انہیں آزاد کرنے کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا. اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے. انہوں نے ہر روز مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. وہ مجھے ہر رات مارتے تھے. میں نے پیسوں کے لیے اپنی ماں کو فون کیا. میری والدہ نے تاوان کے لیے 1500 گانا سی ڈی جو 270 امریکی ڈالر بنتے ہیں بھیجے. یہ رقم پہنچنے سے پہلے وہ مجھ پر تشدد کرتے رہے. میرا ہاتھ دیکھیں، یہ ٹوٹا ہوا ہے. بلادوزی کو یورپ پہنچنے میں 4 سال لگے. 1200 امریکی ڈالر اور ایک سمارٹ فون کی مدد سے اس نے ربڑ کی کشتی پر جگہ خریدی جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی. انہیں ایک امدادی تنظیم کے بحری جہاز اوشن وائکنگ نے بچایا. یورپی یونین نے 30 کروڑ یورو سے زیادہ رقم لیبیا کو بھیجی، جس کا زیادہ تر حصہ اقوام متحدہ کے اداروں کے ذریعے پہنچایا گیا. اس کا مقصد بحیرہ روم میں تارکین وطن کو روکنا ہے. یورپی یونین لیبیا کے ساحلی محافظوں کو فنڈ فراہم کرتی ہے تاکہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو روکا جا سکے. تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2013 کے مقابلے میں غیر قانونی طور پر یورپ آنے والوں کی تعداد کم ترین سطح پر آ گئی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بھاری قیمت ادا کی گئی. یہ یورپی یونین کے ہوائی جہاز ہیں جو مشکل میں پھنسی کشتیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر لیبیا کے ساحلی محافظوں کو مطلع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلح گروہ ان لوگوں کا پتہ چلا لیتے ہیں اور انہیں ایک مرتبہ پھر غلامی اور انسانی اسمگلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. یہ منافقت ہے اور سچی بات ہے، میں ان اجلاسوں سے تنگ آ چکی ہوں. جولائی میں ایک حراستی مرکز پر فضائی حملے میں 40 سے زیادہ تارکین وطن کی ہلاکت کے بعد ایسے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ لیبیا کی خانہ جنگی میں تارکین وطن نشانے پر رہیں گے. اٹلی نے رواں ہفتے طرابلس کے ساتھ 2017 میں طے پانے والے معاہدے میں 3 سال کی توسیع پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت تارکین وطن کو واپس حراستی مراکز میں بھیجنا آسان ہو گیا ہے. جہاں اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قیدیوں پر تشدد کیا جاتا ہے، جنسی زیادتی کے واقعات اور بھوک عام ہے، تارکین وطن آ رہے ہیں. اوشن وائکنگ نے گزشتہ ہفتے صرف 3 دن میں 400 سے زیادہ تارکین وطن کو بچایا ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ لیبیا میں حراستی مراکز کو فنڈز نہیں دے رہی اور یہ کہ اس کی توجہ ملک میں تارکین وطن کے حالات بہتر کرنے پر ہے. ہنری رجول کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کیجئے. اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.